بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإذن اللہ تعالی اعراب القرآن میں آج ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 26 سے 29 تک پڑھیں گے، اور ان آیات میں آنے والے الفاظ یعنی اسماء، افعال اور حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان سے بننے والے جملوں کی ترکیب کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ آیت نمبر 26 یہ شروع ہو رہی ہے حرف فا سے، جو بلو کلر میں ہے۔ یہ فا حرف واقعۃ فی جواب شرط مقدرہ، یعنی کہ جواب شرط مقدرہ کے لیے آیا ہے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، اور فا یعنی پھر۔ تو یہاں پہ ایک جملہ جواب شرط آ رہا ہے آئینہ سے۔ آئینہ لال کلر میں ہے، یعنی کہ اسم ہے، اسم و استفہام، مبنی علی الفتح فی محل نصب ہو کے ظرف مکان ہو جائے گا، اور ظرف مکان جو ہوگا وہ پھر متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، تو یہ متعلق ہو جائے گا آگے جو فعل آ رہا ہے تذہبون اس کے۔ آئینہ یعنی کدھر، کہاں۔ اس کے بعد فعل آ رہا ہے تذہبون، یہ فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ بثبوت النون، اور یہ واو ہے، یہ واو الجماعہ انتم کے لیے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع ہو کے یہ فاعل ہے تذہبون فعل کے لیے۔ اس طرح تذہبون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے ایک جملہ فعلیہ جواب شرط، جملہ شرطیہ مقدرہ کا، لا محل لها من الاعراب، جملہ استنافیہ۔ تذہبون میں ذہب حروف اصلی ہیں، روٹ ورڈ ہیں۔ ذہب یذہب ذہابا یعنی جانا، اور یہاں پہ تذہبون کا معنی ہے تم سب جا رہے ہو۔ اب اس کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 ہے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ آیت بھی حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ ان، یہ حرف نفی مبنی علی سکون بمعنی ما، یہ ما کے معنی میں یعنی نفی کے معنی میں یہاں پہ کیوں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ اگر ان کے بعد اسی جملے میں الا اگر آگے آئے تو یہ ان نفی کے لیے آتا ہے، جس میں حصر کا مفہوم آتا ہے الا کے ساتھ، اور ان یہاں پہ معنی ہے نہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے ہوا، جو لال کلر میں ہے، یعنی یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی علی الفتح فی محل رفع ہو کے یہ مبتدا ہو جائے گا۔ ہوا یعنی وہ ہے، اب جب مبتدا ہے یعنی کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اب اس کی خبر آئے گی، لیکن اس سے پہلے الا ایک حرف آ رہا ہے، حرف استثناء، یہ حصر کا مفہوم یہاں پہ دے رہا ہے، مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب۔ الا یعنی سوائے، مگر، اور الا کے بعد آ رہا ہے ذکرن، جو لال کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، نکرہ ہے، تو یہ خبر ہو جائے گا ہوا مبتدا کی، خبر مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور اس طرح یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے ایک جملہ خبریہ ہو جائے گا
جملہ استنافیہ تعلیلیہ۔ ذکرن یہ اسم ذات ہے، یعنی ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ ذکر اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے، نصر ینصرو سے، یعنی ذکر یذکرو ذکرن، یعنی یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں لام جو حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لها من الاعراب، یعنی کے لیے، اور اس کے بعد اسم مجرور جو آ رہا ہے العالمین، یہ عالم کی جمع سالم ہے ملحقن، تو یہاں پہ مجرور ہے بالیائی لأنہ ملحقن بھی جمع مذکر سالم، اور اس طرح یہ جار اور مجرور متعلق ہو جائے گا ذکر خبر کے، تو یہاں پہ عالمین یعنی تمام جہان والوں۔ اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، یعنی قرآن کریم نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اب آیت نمبر 28، لمن شاء منکم ان یستقیم، تو آیت نمبر 28 بھی حرف لام سے شروع ہو رہی ہے۔ لام حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لہ من الاعراب، یعنی کے لیے، اور اس کے بعد اسم مجرور آئے گا، اور وہ آ رہا ہے من۔ من یہاں پر یہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو مبنی علی السکون فی محل جر ہو جائے گا لام حرف جر کے لیے، اور یہ لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے شبہ جملہ ہوتا ہے، اور یہ بدل ہو جائے گا پچھلی آیت میں جو للعالمین ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی آیت ہے ہم پڑھ سکتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین کے بجائے لمن شاء منکم ان یستقیم، اور من یہاں پہ مانا ہے اس یا جو، تو یہ اسم موصول ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کا صلہ آئے گا جو عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور وہ آ رہا ہے شاء فعل سے، تو شاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، شین یا اور حمزہ اس کے حروف اصلی ہیں جو ثلاثی مجرد میں باب فا سے آتا ہے۔ شیع یشیع، یعنی شیع یشیع کا ہو جائے گا شاء یشاء، اور شیئن یعنی چاہنا یا خواہش کرنا، اور اس کا فاعل آگے ہمیں کوئی بھی اسم مرفوع حالت میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا فاعل اسی میں موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور اس طرح شاء فعل اپنے فاعل ہوا سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ لا محل لہا من الاعراب صلۃ موصول ہو جائے گا، تو شاء یہاں پہ ہو جائے گا اس نے چاہا۔ اس کے بعد من یہ حرف جر ہے مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے میں سے۔ اس کے بعد اسم مجرور آئے گا، اور وہ آ رہا ہے کم، جو ضمیر ہے متصل مبنی علی السکون فی محل جر ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور جار اور مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف حال کے، جو شاء فعل میں ہوا فاعل ہے اس کا جو حال محذوف ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے، تو کم یہاں پہ معنی تم سب۔ اس کے بعد ہے ان، بلو کلر میں ہے، یعنی حرف ہے، حرف مصدری و نصب مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، یہاں پہ معنی ہے کہ، اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے یستقیم، یہ فعل مضارع ہے منصوب و علامت نصبہ فتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور فاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور اس طرح یستقیم و فعل اپنے فاعل ہوا سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ مصدر معول کی تعویل میں ہو کے
محلن منصوب ہوئے شاء فعل کے لیے مفعول بھی، یعنی یہ ہو جائے گا لمن شاء الاستقامت علی الایمان والطاعت، اور یستقیم فعل میں قاف واو میم حروف اصلی ہیں جو ثلاثی مزید فی کے باب استفعال سے آیا ہے، یعنی استقام یستقیم استقامتن، یعنی بالکل سیدھا ہونا، اور یہاں پہ معنی ہو جائے گا سیدھا چلتا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں، یعنی بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اب آیت نمبر 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیت بھی حرف سے شروع ہو رہی ہے، حرف واو استنافیہ مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب۔ اس کے بعد ہے ما، یہ بھی حرف ہے نفی مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، تو وما کا معنی ہو جائے گا اور نہیں۔ اس کے بعد ہے فعل تشاؤون، جو فعل مضارع ہے، مرفوع وعلامت رفعه بثبوت النون لأنه فعل من الافعال الخمسہ، اور یہ واو الجماع ہے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع، کے یہ تشاؤن فعل کے لیے فاعل ہے انتم کی جگہ۔ اس طرح فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ ایک نیا جملہ ہو جائے گا استنافیہ، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے تم چاہتے ہو، تم چاہ سکتے ہو۔ اس کے بعد میں ہے الا، یہ حرف ہے، حرف استثناء حصر کے معنی میں، مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، یعنی مگر، اور پھر آ رہا ہے ان، یہ بھی بلو کلر میں ہے، یہ بھی حرف ہے، حرف مصدریہ و نصب مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، یعنی یہ کہ، اور اس حرف کے بعد میں فعل آتا ہے، اور فعل آ رہا ہے یشاء، یہ فعل مضارع ہے حالت منصوب میں، وعلامت نصبه الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل آگے مرفوع حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ، تو یشاء یہاں پہ معنی ہو جائے گا وہ چاہے۔ اس کے بعد ہے اللہ لال کلر میں، یعنی لفظ الجلالہ، یہ مرفوع حالت میں ہے تو یہ فاعل ہے یشاء فعل کے لیے، وعلامت رفعہ ضمۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ اس طرح یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے یہ مستثنی من عموم الاوقات ہو جائے گا، یعنی یہ ہو جائے گا وما تشاؤون فی وقت من الاوقات الا وقت مشیئتہ تعالی، یا پھر یہ یہاں پہ ایک حرف جر با محذوف ہے، اس کے لیے یہ جملہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے یہ حرف جر با محذوف کے لیے محلاً مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تشاؤون فعل کے۔ اس کے بعد ہے ربو، یہ بھی لال کلر میں ہے اور مرفوع حالت میں ہے، یعنی یہ صفہ ہے اللہ لفظ جلالہ کی جو موصوف ہو رہا ہے، اور ربو جو ہے بغیر تنوین کے ہے، یعنی یہاں پہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ اس طرح ربو مرفوع و علامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ وہو مضاف، یعنی جو رب ہے، اور اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے العالمین، یہ مضاف الیہ مجرور و علامۃ جرہ الیا لأنہ ملحق بھی جمع مذکر سالم، اور العالمین یعنی سارے جہان والوں کا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں
اس آیت کا مفہوم، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ بے شک الحمدللہ آج سورۃ تکویر کی آیتوں کا ترجمے کے ساتھ ان کا اعراب مکمل ہوا۔ اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں تو برائے مہربانی میری اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے قیامت کے روز قرآن مجید کو سفارشی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔